ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. عمران ابن حطان ایک راوی حدیث ہے، محدث ہیں. ان کی حدیث کہاں موجود ہے؟ صحیح بخاری کے اندر. اس سے ان کے علمی مقام و مرتبے کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس پائے کے محدث تھے یہ. ان کے درس میں کبار محدثین بیٹھا کرتے تھے، علم کا یہ مقام و مرتبہ تھا. ان کے پاس ایک خاتون کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا جو انتہائی خوبصورت تھی لیکن خارجی فکر کی تھی، عقیدہ خوارج والا تھا. لوگوں نے نصیحت کی کہ اس خاتون کے چکر میں نہ پڑیں ورنہ آپ کا بھی عقیدہ متاثر ہو سکتا ہے. لوگوں کی نصیحت پر عمل نہیں کیا. کہا کہ اس خاتون کو میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر لے کر آؤں گا، شادی کر لوں، اس کے بعد پھر میں اسے سلفی عقیدے کی طرف پلٹا دوں گا. لوگوں کی نصیحت پر عمل نہیں کی، شادی کر لی. حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر عالم نبلا کے اندر اور دوسرے مؤرخین نے ان کا واقعہ تفصیل سے لکھا ہے. چند دنوں کے بعد یہ خوارج کے سردار بن کر ظاہر ہوئی. اتنے بڑے محدث، لیکن اللہ کے رسول کی اس نصیحت پر اور صحابہ کرام کے طریقے پر نہ چلنے کی وجہ سے اب دیکھیں کہ انجام کتنا برا ہوا. ایک اور واقعہ عمرو بن عبید المعتزلی کا. یہ اتنے بڑے محدث تھے کہ جب درس حدیث کے لیے بیٹھتے تو حماد ابن زید، حماد ابن سلمہ، اسی طرح ابن سعید القطان رحمہ اللہ جیسے کبار محدثین ہی نہیں، کبار ائمہ جرح و تعدیل ان کے درس میں بیٹھا کرتے تھے. یہ علمی مقام تھا. پھر واصل بن عطا جو فرقہ معتزلہ کا بانی ہے ان کی صحبت میں آیا. چند دنوں کے بعد یہ فرقہ معتزلہ کے دوسرے سردار کے روپ میں ظاہر ہوا لوگوں کے سامنے. اور فرقہ معتزلہ کی آپ تاریخ پڑھیں، واصل بن عطا کے بعد دوسرا نمبر آپ کو کن کا ملے گا؟ اسی عمرو بن عبید معتزلی کا. لیکن شروع سے ایسے نہیں تھے. ایک زمانہ ان کا ایسا بھی گزرا ہے کہ کبار محدثین ان کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، خالص سلفی عقیدے والے. لیکن اتنے بڑے علامہ ہونے کے باوجود بھی جب انہوں نے اہل بدعات کی مجلسوں کو جوائن کرنا شروع کیا اس خوش فہمی میں کہ ہم اتنے بڑے علامہ ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں، ہم کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ صحیح باتوں کو لیں گے، غلط کو چھوڑ دیں گے. انجام بہت برا ہوا.